حمد و صلاۃ کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج کے درس کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا عنوان نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ حضرت صدیق اکبر یا دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائی ہے تو ہر ایک چمکتا دمکتا اسلام کا ستارہ ہے۔ ہر ایک کے اندر اللہ نے ایسی خصوصیت رکھی ہے جو اس کو دوسروں سے ممتاز کر دیتی ہے۔ اب اس کی مثال آسمان پر ستاروں کو دیکھ کر کہ کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، لیکن ہر ایک تارا آسمان کو خوبصورت بنا رہا ہے اور ہر ایک کی اپنی چمک اس کی طرف میلان طبع یا ہمارا دل کھینچے چلا جا رہا ہے، نگاہیں اٹھ رہی ہیں۔ کوئی دور ہے کوئی قریب ہے، لیکن بہرحال چمک رہا ہے کہ رات کے اندھیرے اور تاریکی میں بھی وہ اپنی شخصیت کو واضح کیے ہوئے ہر ایک کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ جب ان دنیا کے ستاروں کا یہ حال ہے تو اسلام کے ستارے ان ستاروں سے بھی بلند و بالا۔ کوئی کہے یہ کیسے؟ تو دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے مادیت اور ایک چیز ہوتی ہے روحانیت۔ اس کو اور آسانی سے سمجھاؤں کہ ایک چیز ہے ہمارا ظاہر اور ایک ہے ہمارا باطن۔ اس دیوار کے پیچھے ہمیں نظر نہیں آئے گا کیونکہ دیوار بیچ میں آڑ بن گئی، آنکھیں کام نہیں کریں گی۔ کان کام کریں گے کہ کان کی صلاحیت آنکھوں سے تیز ہے، اور بعض موقعوں پر کان کام کرنا چھوڑ دیں گے، آنکھیں کام کر رہی ہوں گی۔ جیسے بہت دور کوئی جہاز اڑ رہا ہو تو آواز نہیں آئے گی لیکن آنکھیں کام کریں گی، لیکن ہر ایک اپنے دائرے میں کام کر رہا۔ لیکن یہ کیا ہے؟ ظاہر۔ اور ہماری پوشیدہ جو صلاحیت ہے وہ ہے عقل۔ وہ ان ظاہر سے بھی پرے کی بات، دور کی بات کو سمجھ جاتی ہے، اور علم عقل سے تعلق رکھتا ہے تو انسانی علم اسے اس عروج تک پہنچاتا ہے جہاں اس کے ظاہر ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اس کی عقل کام کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن عقل کی بھی ایک پرواز ہے، جہاں جا کر وہ رک جاتی ہے وہاں روحانیت اپنا کام شروع کرتی ہے۔ آج مادی زندگی کے اندر ہم اتنے ترقی یافتہ زمانے میں بیٹھے ہیں کہ ہم یہاں بٹن دباتے ہیں اور کسی دور دراز علاقے میں بات کر لیتے ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جب یہ کچھ نہ تھا تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کو ان چیزوں سے بھی زیادہ صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ اتنی ترقی ہونے کے باوجود کیا کوئی ایسا آلہ اب تک بنا ہے جو چونٹیاں باتیں کر رہی ہوں اور اس کی بات ہم سمجھ جائیں، سن لیں؟ نہیں بنا۔ شکل کے لیے کچھ نہ کچھ مائکروسکوپ بن گئے،
اس کی شکل و شباہت دیکھ کر اس کے اوپر تعجب کا اظہار ہو رہا ہے کہ چونٹی ایسی ہے، لیکن وہ کہہ کیا رہی ہے نہیں معلوم۔ لیکن اللہ نے اپنے نبیوں کو، خاص لوگوں کو یہ صلاحیت عطا کی کہ جب حضرت سلیمان کا لشکر گزر رہا ہے تو چونٹیاں اپنے ساتھیوں کو کہہ رہی ہیں جلدی کرو، بل میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر ہمیں رون دے۔ وہ ان کی باتوں کو سن بھی رہے ہیں، مسکرا بھی دیتے ہیں۔ آخر یہ کون سی صلاحیت ہے جو آج اتنا زمانہ گزر جانے کے باوجود ہمارے پاس وہ صلاحیت موجود نہیں؟ یہی وہ صلاحیت ہے جس کو روحانیت کہا جاتا ہے، جہاں عقل جا کر تھم جاتی ہے، روحانیت اس سے آگے کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بزرگان دین یا صالحین امت ان ستاروں سے بھی بلند ہیں، یہ حصی ہیں، اللہ نے انہیں روحانی درجہ اور کمال عطا فرمایا۔ اس میں سپہ سالار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ اس قدر اعلیٰ شخصیت کے حامل ہیں، اس قدر اللہ اور اس کے رسول کے پسندیدہ ہیں کہ اپنے امام الانبیاء نبی آخر الزماں کے پڑوس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس محبوب بندے کو جگہ عطا فرمائی۔ آج بھی پڑوس میں سلائے ہوئے ہیں، آج بھی اپنے فیض سے انہیں بخش رہے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ انہوں نے اپنی زندگی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وقف کر دی تھی، اپنا مال ذات مصطفیٰ کے قدموں میں وقف کر دیا تھا، اپنی اولاد ذات مصطفیٰ کے قدموں میں وقف کر دی تھی، سب کچھ لے کر مرکز صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہوا۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ کچھ ہمیں ملے تو جس طرح پروانہ شمع کے گرد گھومتا ہے وہی اس کی معراج ہے، امتی اپنے نبی کے گرد گھومے، ان کی باتوں میں وقف ہو جائے، ان کی محبت میں گم ہو جائے، یہ اس کی معراج ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اس حوالے سے انتہا درجے اعلیٰ تھی، انتہا درجے اعلیٰ تھی۔ اپنا سب کچھ قدم مصطفیٰ پہ وقف کر دیا۔ تبوک کے موقع پہ سرکار نے اعلان فرمایا ہمیں جہاد کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ لوگ اپنے اپنے حساب سے اس میں تعاون کیجئے۔ سب لوگ لے آئے، کوئی تھوڑا کوئی زیادہ۔ عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ ہر دفعہ صدیق اکبر آگے بڑھ جاتے ہیں، اس دفعہ میں ان سے آگے بڑھوں گا، اور اپنے گھر کا سارا سامان حساب لگایا اور آدھا بارگاہ مصطفیٰ میں لے آئے۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہ گھر کا سارا سامان لے آئے۔ ابو بکر کیا چھوڑا؟ کہا ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ نہ بیوی نے کچھ کہا، نہ بچوں نے کچھ کہا کہ کہاں لے جا رہے ہیں، ہمارا کیا ہوگا۔ دیکھیے انداز کہ کس طرح تربیت کی تھی اپنی ذات کی بھی، اپنی اولاد کی بھی، ازواج کی بھی، کہ سب کچھ در مصطفیٰ پر قربان ہے، اور کوئی ایک بات تاریخ کے دامن میں موجود نہیں کہ کسی بیوی نے، بچے نے، بیٹی نے کوئی اعتراض کیا ہو کہ آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں، ہم کیا کریں گے۔ کسی ایک اعتراض کی بات تاریخ کے دامن میں موجود نہیں، وہ سارا لے آئے۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھتے ہیں تو عمر فاروق کہتے ہیں کہ یہ ہر دفعہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور آج بھی سبقت ہی لے گئے، آج بھی سبقت لے گئے، سارا مال لے آئے۔ کہتے ہیں اس زمانے میں بہت مالدار تاجر آدمی تھے،
صرف ان کا پیسہ جو ہے اس زمانے میں 50,000 درہم یا دنانیر تھے، جو ایک بہت بڑی رقم تھی، سونے چاندی کے سکے۔ جب اسلام لائے تو وہ لوگ جو غریب تھے، مسلمان ہونا چاہتے تھے، جیسے حضرت بلال ہیں، حضرت خباب ہیں، اور اس طرح بہت سارے صحابہ، ان کو ان کے مالک کو منہ بولی رقم ادا کی اور ان کو خرید کر اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ اس کا وہ سارا مال اسلام کے لیے وقف ہو گیا۔ حتیٰ کہ جب ہجرت ہوئی تو اس وقت ان کے پاس صرف 5,000 سونے کی اشرفیہ رہ گئی تھی۔ دوران ہجرت وہ بھی سرکار کے قدموں میں قربان کر دی، اور کہا کرتے تھے میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، جو 3 آرزو ہیں انہوں نے خود ذکر کی۔ کہا کہ میری آرزو ہے کہ انفاق مالی علی رسول اللہ، میں جو بھی کچھ کماؤں میں قدم مصطفیٰ پہ قربان کر دوں، اور کیا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بڑے قدردان کہ کوئی ایک کھجور دیتا تھا تو آپ بدلے میں ٹوکرا دے دیا کرتے تھے، کوئی کچھ تھوڑا تحفہ لاتا تھا آپ بڑھ کر اسے تحفہ دیا کرتے تھے، اس قدر قدردان، اور سب کے احسانات کا بدلہ اتارا۔ لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق کی بات فرمایا میں نے سب کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے، کہ اس کا بدلہ بروز محشر اللہ عطا فرمائے گا۔ اس قدر خدمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے مال سے اور اپنی جان اور اپنی اولاد سے، اللہ اکبر، اپنی جان ہجرت کا سفر ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کبھی دائیں آ جاتے ہیں، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے، دوران سفر یہ سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ ابو بکر کیا بات ہے کہ چاروں طرف گھوم رہے ہو؟ عرض کی حضور خیال آتا ہے کہ کوئی دشمن پیچھے سے نہ آ جائے تو میں پیچھے چلا جاتا ہوں، اسی طرح دائیں بائیں آگے، کہ سرکار آپ تک کوئی تکلیف نہ پہنچے، پہلے اس غلام کو پہنچے۔ آپ کے لیے بطور سپر اور ڈھال کا کام کر رہے کہ اس جان کو جو بھی نقصان پہنچنا ہے پہنچ جائے، میرے آقا آپ کی بارگاہ تک یہ تکلیف اور اذیت نہ آئے۔ اور جب اسی دوران چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پہ چھالے اور تکلیف اور غار ثور تک پہنچے ہیں کہ اب تکلیف شدید ہو گئی، تو اس موقع پر بھی کہ سرکار کو تکلیف ہو گئی، اپنے کندھوں پر بٹھا لیا اور غار ثور تک کندھوں پر بٹھا کر لے گئے۔ یہ تو اس زمانے کے اندر کچھ راستے بن گئے بطور زیارت، صدیاں گزر گئیں، اس زمانے میں نہ راستہ تھا نہ کچھ تھا۔ ذرا سوچیں کہ اتنا بلند پہاڑ، اور خود بھی ساتھ ساتھ چل کے آ رہے ہیں، خود بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے غار ثور تک لے جا رہے ہیں، اپنی جان کو مشقت میں ڈال لیا، قربان کرنے کو تیار ہے۔ آج کوئی اپنے 4-5 سال کے بچے کو لے جائے نا غار ثور میں گود میں بٹھا کر، تو اس کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا مشقت کا کام ہے، اور ایک اپنے ہی جیسے وزن قد کاٹ میں کسی کو اپنے اوپر لاد لے تو ذرا سوچو کہ کتنا وزن ہوگا۔ اور پھر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، روحانیت جس میں ہو جاتی ہے اس کے معاملات کچھ اور ہو جاتے ہیں، جسم اور بھی زیادہ ثقیل ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی تو کیا کیفیت ہوتی تھی؟ کہتے ہیں ایک صحابی حضور میری ران پر سر رکھ کے آرام کر رہے تھے کہ وحی اترنا شروع ہو گئی، حضور کا سر انور اتنا بھاری ہو گیا کہ مجھے یوں لگا جیسے میری ران کے اب 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔
حضور پر جب وحی اترا کرتی، اونٹ اچھا وزن اٹھا لیتا ہے، لیکن جب وحی اترا کرتی تھی تو وہ اونٹ برقرار نہیں رہ پاتا تھا، کھڑا نہیں رہ پاتا تھا، اس کی ٹانگوں میں جان ختم ہو جاتی تھی، وہ بیٹھ جایا کرتا تھا۔ ذرا سوچو کہ کس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو پائے تکمیل تک پہنچایا اور اپنی جان کو اس میں ڈالا۔ تو یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ محبت مصطفیٰ میں صدیق اکبر نے اپنی جان قربان کر دی، اور جب وہاں پہنچ گئے پھر خیال آیا سرکار کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اندر تکلیف دہ چیز ہو، جو بھی ہو پہلے مجھے تکلیف ہو پھر آپ کی طرف کوئی بات ہو، مجھے پہلے جانے دیجئے۔ خود غار میں گئے، صفائی کی، قمیص کی چادر پھاڑی، سوراخوں میں لگائی، ایک اور سوراخ رہ گیا، اپنی ایڑی یا انگوٹھا کچھ بھی ہے وہ اس پہ رکھ لیا، اور پھر دعوت دی جاتی ہے سرکار اندر تشریف لے آئیے۔ اب حضور تھک گئے، یہ بھی تھک گئے، اٹھا کے یہ لائے ہیں، لیکن آرام کے لیے بارگاہ رسالت میں عرض کی حضور آپ آرام فرما لیجیے۔ اب آپ آرام فرما رہے ہیں اور ان کے اسی طرح ران پر سر رکھے ہوئے ہیں، اور وہ انگوٹھا وہیں لگا ہے یا ایڑی وہیں رکھی ہے، اور وہاں جو سانپ ہے یا بچھو ہے جو بھی ہے کاٹ رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، جان جا رہی ہے، زہریلا ہے، اس قدر زہر کہ آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اٹھا نہیں رہے کہ کہیں خلل نہ ہو جائے آرام مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جان جاتی ہے تو چلی جائے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، آرام میں خلل نہ ہے۔ اور پھر جب آنسو نکلے رخسار مصطفیٰ کو انہوں نے چوما ہے تو آنکھ کھلی، ابو بکر عرض کی حضور کسی نے کاٹ لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب دہن ان کی انگوٹھے یا ایڑی پر لگا دیتے ہیں تو اللہ اس زہر کے اثر کو دور فرما دیتا۔ آپ کے لعاب مبارک کو اللہ نے شفا بنایا ہے۔ کئی ایک جگہوں پر آتا ہے کہ کسی کے جسم میں آبلے تھے، تکلیف تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن مدینہ شریف کی ریت میں ڈال کر اس کا مرہم بنا دیا مٹی کا، اور ان کے جسم پہ جو ملا تو ان کے سارے آبلے دانے، سارے جسم کی تکلیف دور ہو گئی۔ اور ایسے صحابی جو ہیں ان کی اہلیہ ام فرقد کہتی ہے، ان کا نام عتبہ تھا، کہ عتبہ جب بھی گھر میں آتے ہم چاہے کتنی ہی اچھی خوشبو لگاتے، عتبہ کی خوشبو ہم سب پر بھاری ہو جاتی تھی۔ ہم کہتے تھے عتبہ آخر تم نے خوشبو کون سی لگائی ہے؟ کہتے میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی، میں تو نہاتا ہوں اور تیل لیا بالوں پہ اور داڑھی پہ لگا لیا، بس ہوا یہ کہ میرے جسم پہ دانے ہو گئے، میں سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گیا، حضور یہ تکلیف ہے، آپ نے اپنا دست شفا میرے جسم پہ جو ملا ہے وہ تکلیف تو گئی، اللہ نے میرے جسم کو خوشبودار بنا دیا۔ تکلیف تو گئی، اللہ نے میرے جسم کو خوشبودار بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اولاد کس طرح قربان کی؟ کہا کہ بدر کے اندر بیٹا اس طرف تھا، والد حضور کے ساتھ ہے، بعد میں اللہ نے توفیق دی وہ بھی مسلمان ہو گئے، تو کہنے لگے ابا حضور آپ کو پتہ ہے بدر کے موقع پر فلاں موقع تھا، آپ میری تلوار کے زد میں آ چکے تھے لیکن میں نے چھوڑ دیا۔ والد نے کہا بیٹے اگر تو میری زد میں آ جاتا تو میں تجھے دشمن مصطفیٰ سمجھ کر گردن اتار دیتا، کہ اس وقت صرف اور صرف ذات مصطفیٰ پیش نظر ہے، اسلام کی حقانیت پیش نظر ہے، معیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش نظر ہے، اگر تو میرے زد میں آ جاتا تو میں تجھے نہ چھوڑتا۔ یہ قربان کرنا ہی ہے، یہ قربان کرنا ہی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ بس میری تو تمنا یہ ہے کہ میں اپنا مال سرکار کے قدموں میں قربان کرتا رہوں، اور دوسری تمنا یہ ہے، آرزو یہ ہے، النظر الی وجہ رسول اللہ، بس میں سرکار کا دیدار کرتا رہوں، بس میں انہیں دیکھتا رہوں، اور کچھ نہ ہو، بس میں صرف انہیں تکتا رہوں، اور اسی کام میں اسی میں زندگی گزر جائے۔ یہ میری تمنا آرزو ہے۔ پچھلے جمعے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ تکلیف ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی، تو ان کی تکالیف دور ہونے کا سبب کیا تھا؟ در مصطفیٰ پر حاضری۔
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو صرف دیکھتے رہتے تھے اور وہ ساری تکالیف اور کلفتیں دور ہو جایا کرتی تھی. تو کہتے تھے میری تمنا ہے، آرزو ہے، انفاق مالی علی رسول اللہ، النظر الی وجہ رسول اللہ. مثنوی شریف کے اندر ایک واقعہ نقل کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام اور بھی بیٹھے ہیں کہ اتنے میں ابو جہل آیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس نے کچھ بکواس کی اور چل دیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صدقہ، یہ صحیح کہہ رہا. جب وہ چلا گیا تو اتنے میں حضرت صدیق اکبر آئے. جب سرکار کو دیکھا تو عرض کی کہ آج تو چہرہ مبارک بڑا نورانی چمک دمک رہا ہے. آپ نے فرمایا سچ کہا. صحابہ کہنے لگے حضور کیا بات ہے؟ جب اس نے بری بات کہی تو آپ نے کہا سچ کہا، انہوں نے تعریف کی تو آپ نے کہا سچ کہا. فرمایا اصل میں ہم تو ایک سیقل آئینہ ہیں، چمکدار آئینہ ہیں. ہم تو وہ ہیں کہ ہر ایک اپنا عکس ہم میں دیکھتا ہے. اس نے اپنا عکس دیکھا تو برائی کی، انہوں نے اپنا عکس دیکھا تو تعریف کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو حضور کے آئینے میں جو عکس دیکھا جا رہا تھا، جو تعریف ہو رہی تھی، حضور فرما رہے ہیں سچ ہے، تو وہ عکس کس کا تھا؟ ابو بکر کا تھا. تو حضور اس پہ تعریف فرما رہے ہیں، یہ سچ کہہ رہے ہیں. اور جنہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا، محبت کی نگاہ سے دیکھا، تو وہ یہ کہا کرتے تھے اول تو حضور کے چہرے مبارک پہ نظر جمتی نہیں تھی. اب وہ ہیبت تھی یا محبت تھی، کچھ بھی تھا، جیسے دیکھتے تھے نگاہیں نیچے ہو جایا کرتی تھی. اور جنہوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ ایسا لگتا ہے، ایسا پر نور چہرہ مبارک ہے، کأن الشمس تجری فی وجہہ، جس طرح سورج آب و تاب کی طرح چمک رہا ہے، اسی طرح سرکار کا چہرہ مبارک آب و تاب چمک رہا ہوتا تھا. اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خوبصورتی تھی جو اللہ نے عطا فرمائی. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت احسن من وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے زیادہ حسن و جمال کسی اور شے میں نہیں دیکھا. دیکھیں نا، کبھی پھول دیکھتے ہیں تو اس کی خوبصورتی نظر آتی ہے، کبھی بادل دیکھتے ہیں اس کی خوبصورتی نظر آتی ہے، کبھی آبشار دیکھتے ہیں اس کی خوبصورتی نظر آتی ہے، تو دل سے نکلتی ہے بات، تعجب ہوتا ہے، واہ کیا خوبصورتی ہے، کیا منظر ہے. لیکن حضرت علی کہتے ہیں میں نے ساری چیزیں دیکھی ہیں، لیکن جو تعجب، جو حسن و کمال، جو خوبصورتی ذات مصطفیٰ کے چہرے انور کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، ایسی کسی کو نہیں دیکھا، وہ نہیں دیکھا میں. اور صرف حضرت علی المرتضیٰ ہی کیا، جبریل امی جنہوں نے حضرت آدم کو بھی دیکھا، جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ دیکھا، حضرت یوسف کا جو چرچائے حسن ہے وہ بھی دیکھا ہے. لیکن جب وہ آ کر دیکھتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو وہ یوں کہتے ہیں قلبت المشارق والمغارب ولم ارى رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے مشرق اور مغرب دیکھے ہیں، میں نے شمال اور جنوب دیکھے ہیں، ادھر سے ادھر تک زمانہ دیکھا ہے، لیکن میں نے ان جیسا آج تک نہیں دیکھا، ان جیسا آج تک نہیں دیکھا. سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، چہرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو اور اس حضرت جبریل امی کے کلام کو شعر میں پرویا. کہا کہ یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا. وہ کنواری پاک مریم و نفخت فیہ کا دم، ہے عجب نشان اعظم.
یعنی حضرت بی بی مریم کنواری ہے، ان کے ہاں نفخت فیہ کا دم، ایک پھونک لگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ گئے. یہ ایک عجیب ہے. وہ کنواری پاک مریم و نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب میں افضل آیا. مگر آمنہ کا جایا وہی سب میں افضل آیا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا تھی، یہ آرزو کیا کرتے تھے میرا مال قدم مصطفیٰ پہ قربان ہو جائے، اور بس میری آرزو یہ ہے کہ بس میں دیدار مصطفیٰ کرتا رہوں، میں انہیں دیکھتا رہوں، میں انہیں تکتا رہوں. اور فرمایا وَابْنَتِي تحت رسول اللہ، اور میری طلب ہے کہ میری بیٹی کے ذریعے میرا رشتہ سرکار سے جڑا رہے. وجہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ کل قیامت میں سارے رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے سوائے میرے رشتے کے، جو میرے نسب اور میرے سحر میں، سحر کہتے ہیں جس سے کسی اور کی بچی یہاں آ گئی ہو یا ہماری کسی اور میں چلی گئی ہو، لیکن وہ ہمارے خاندان نسبی نہیں ہے، غیر نسبی ہے. تو کہا سوائے میرے نسب اور میرے سحر کے، کہ کل قیامت میں اللہ اس کی لاج رکھتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک فرمائے گا. تو چاہتے تھے کہ میرا رشتہ جڑا رہے، اور الحمدللہ جڑا رہا. آخر تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں بی بی عائشہ رہیں، اور آج انہی کے حجرے میں آپ آرام فرما بھی ہیں. لیکن وہ جو تمنائیں تھیں وہ کرتے رہتے تھے کہ بس میں چاہتا ہوں کہ سرکار کا دیدار کرتا رہوں. تو یہی امتی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی تمنا اور آرزو کریں، ان کی طلب میں رہیں، کہ یہ بہت بڑی بات ہے. اگرچہ گناہ گار ہے لیکن بہرحال ہیں تو انہی کے امتی. بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ کوئی اور در تھوڑی ہے ہمارے لیے، ہم تو کہیں نہیں جا سکتے. بد ہے برے ہیں مگر سرکار آپ کے ہی ہیں، آپ کے ہی ہیں. تو آپ کے در سے ہی لو لگانی چاہیے، ان کے وسیلے سے دعا مانگنی چاہیے، ان کے طریقے کو اپنانا چاہیے، سنت کو اپنانا چاہیے، چہروں کو، کردار کو، گفتار کو، عمل کو، اخلاق کو، رویوں کو سرکار کی محبت میں ڈھال لیجئے، سنت کو اختیار کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو حضرت صدیق اکبر کی شخصیت اور ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب